السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، شکاری اور اس کے 3 بیٹوں کی کہانی کا ترجمہ چل رہا ہے، جن کے 3 پارٹ آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کہانی کا پارٹ نمبر 4 ہے۔ اگر پہلے 3 پارٹ نہیں دیکھے تو سب سے پہلے ان کو دیکھ لیجئے تاکہ یہ پارٹ آپ کی سمجھ میں آ جائے، کیونکہ ترتیب سے یہ قصہ نقل کیا گیا ہے۔ تو آئیے ترجمہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الاخ الاوسط الماکر، اور چالاک میڈیم بھائی نے کہا، لو کان اخونا الاصغر فکر فی الزواج من زوجۃ لها منزل وبعض المال لما کان مسیرہ الجوع والبرد۔ اگر ہمارا چھوٹا بھائی سوچتا شادی کرنے کے بارے میں ایسی بیوی سے جس کا گھر ہو اور کچھ مال ہو۔ اگر ہمارا، یہ اصغر اخون کی صفت بن رہا ہے، اگر ہمارا چھوٹا بھائی سوچتا شادی کرنے کے بارے میں ایسی بیوی سے جس کا گھر اور کچھ مال ہو، لما کان مسیرہ الجوع والبرد، تو البتہ اس کا انجام بھوک اور یہ سردی نہ ہوتا۔ مسیر کا معنی انجام۔ ولکنہ ینتظر حتی یتزوج امیرۃ، اور لیکن وہ انتظار کرتا ہے یہاں تک کہ وہ مالدار عورت سے نکاح کرے۔ وضحک ساخرا، اور وہ ہنسا مذاق کرتے ہوئے۔ ثم اغلق الباب فی وجہ اخیہ الاصغر، پھر اس نے دروازہ بند کر دیا اس کے چھوٹے بھائی کے سامنے، یا وجہن کا معنی چہرہ نہیں کریں گے، سامنے کریں گے۔ ثم اغلق الباب، پھر اس نے دروازہ بند کر دیا، فی وجہ اخیہ الاصغر، اس کے چھوٹے بھائی کے سامنے، بلا شفقت او رحمت، بغیر کسی رحم دلی یا ترس کے۔ شفقت کا معنی رحم دردی، رحم دلی، مہربانی، اور یہی ترجمہ رحمت کا بھی ہوتا ہے، یعنی رحم دلی، ترس، یعنی اس پر ترس کھائے بغیر، ترس کھائے بغیر، مہربانی کیے بغیر دروازہ بند کر دیا۔ ارتجف شہاب من شدت البرد، شہاب سخت سردی کی وجہ سے کانپا۔ ارتجف یرتجف ارتجافن کا معنی کانپنا، تھر تھرانا، لرزنا۔ انتہائی سخت سردی کی وجہ سے شہاب کانپ رہا تھا، یعنی کانپا، لرزا۔ وَآلَمَتْهُ مَعْدَتُهُ مِنْ قَسْوَةِ الْجُوعِ، اور اس کے معدے نے اس کو تکلیف پہنچائی سخت بھوک کی وجہ سے، یعنی سخت بھوک لگی ہوئی تھی جس کی وجہ سے اس کے معدے نے اس کو تکلیف پہنچائی، یعنی معدے کے اندر کھانا نہیں جائے گا تو ظاہر سی بات ہے بھوک لگے گی، اور اس بھوک کی وجہ سے اس کو تکلیف ہوگی۔ وَانْكَمَشَ فِي مَكَانِهِ مُحَاوِلًا الاحتماء من المطر بسقف کوخ والدہ، اور وہ اس کی جگہ میں سمٹ گیا۔ انکمش ینکمش و انکماشن، اس کا معنی ہوتا ہے کھال یا کپڑے کا سکڑ جانا، یا کسی بھی چیز کا، انسان کا سکڑ جانا، سمٹ کر اکٹھا ہو جانا، سلوٹ پڑنا۔ تو یہاں پر ترجمہ یہ ہوگا وہ سکڑ گیا، یعنی آدمی کو ٹھنڈی لگتی ہے تو ٹھنڈی کی وجہ سے کس طرح اپنی اعضاء کو اس طرح ملا دیتا ہے، سکڑ دیتا ہے، سمٹ لیتا ہے، تو وہ سکڑ گیا اس کی جگہ میں کوشش کرتے ہوئے بارش سے بچنے کی۔ احتما یحتمی، احتمان کا معنی بچنا، بچ کر رہنا۔ تو اور احتمل مریض و اما یدرہ، بیمار کا نقصان دہ چیزوں سے بچنا۔ احتمل مریض اما یدرہ، یعنی بیمار بچ گیا ان چیزوں سے جو اس کو نقصان پہنچاتی ہے۔
تو احتمی کا معنی بچنا، بچ کر رہنا، کوشش کرتے ہوئے بارش سے بچنے کی، بے سقف کوخ والدی، اس کے والد کی جھونپڑی کے چھت کے چھت میں، اس کے والد کی جھونپڑی کی چھت میں، مطلب وہ بیٹھا ہوا تھا اور وہاں اپنے آپ کو سمیٹے ہوئے بارش سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو سمیٹ لیا اس نے۔ وَأَخَذَ يَعْزِفُ مِن نَّاجِهِ أَلْحَانًا حَزِينَةً حَتَّى تَسَاقَطَتِ الدُّمُوعُ مِنْ عَيْنَيْهِ، اور وہ گنگنانے لگا، من ناجِهِ، اس کی بانسری سے، الحانًا حزینتاً، غم سے بھری ہوئی نغمے، لہنن اس کی جمع الحان، لہنن کہا جاتا ہے نغمے کو، ترنم، وہ مخصوص آواز جو موسیقی میں نکالی جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے لہنن، جس کی جمع الحان۔ اور عزف یعزف، عزفن و عزیفن، اس کا معنی ہوتا ہے گنگنانا، گانا، اور وہ گنگنانے لگا اس کی بانسری سے غم زدہ نغمے، حتیٰ تساقطت الدموع من عینیہ، یہاں تک کہ اس کی دونوں آنکھوں سے آنسو گر گئے، گاتے ہوئے دونوں آنکھوں سے آنسو گر گئے، دمون کی جمع دموعن یعنی آنسو۔ وغلبہ النوم، اور نیند اس پر غالب آ گئی، وفجأتاً، اور اچانک، خیل الیہ انہ، اسے خیال آیا کہ انہ سمع صوتا یقول، کہ اس نے ایسی آواز سنی جو کہہ رہی تھی، لا تحزن یا ولدی، اے میرے لڑکے تو غم زدہ مت ہو، سوف یعوضک اللہ خیرا، سوف یعوضک اللہ خیرا عن اعلامک ویحقق کل احلامک، ان قریب اللہ تجھ کو بہتر بدلہ دے گا تیرے دکھوں کا، ان قریب اللہ تجھ کو بدلہ دے گا بہتر، عن اعلامک تیرے دکھوں کا، علم ان کی جمع اعلام یعنی دکھ، درد۔ وَيُحَقِّقُ كُلَّ أَحْلَامِكَ، اور وہ تیرے ہر خواب کو پورا کرے گا۔ حقق یحقق تحقیقاً کا ایک مشہور معنی تو وہی ہے تحقیق کرنا، چھان بین کرنا، جستجو کرنا، لیکن یہاں حقق کا معنی پورا کرنا، حقق العمل یعنی امید کو پورا کرنا، تو یہاں پر پورا کرنا کا ترجمہ کریں گے۔ وَيُحَقِّقُ كُلَّ أَحْلَامِكَ، اور وہ تیرے ہر خواب کو پورا کر دے گا۔ فتح شہاب عینیہ بدہشت، شہاب نے اس کی دونوں آنکھیں حیرانی کے ساتھ کھولی، دہشت کا معنی حیرانی، شہاب نے اس کی دونوں آنکھوں کو حیرانی کے ساتھ کھولا، وَلَكِنَّهُ لَمْ يُشَاهِدْ أَحَدًا حَوْلَهُ، اور لیکن اس نے اس کے آس پاس کسی کو نہیں دیکھا، وَكَانَ مُتَأَكِّدًا، اور اسے یقین تھا، تأکد یتأکد، تأکدن کا معنی یقین ہونا، یقین کرنا، تو یہاں پر کان متأکدن کا ترجمہ ہوگا، اور وہ یقین کرنے والا تھا، یعنی اسے یقین تھا، انہ سمع صوت الذی کلمہ منذ قلیل کانہ صوت والدہ الطیب، کہ اس نے سنی وہ آواز، اسے یقین تھا کہ اس نے وہی آواز سنی جس نے اس سے بات کی تھی تھوڑی دیر پہلے، منذ قلیل کچھ ہی وقت پہلے، نہیں والد صاحب کی مطلب کچھ ہی وقت سے پہلے جس نے اس سے بات کی تھی، گویا کہ وہ اس کے اچھے والد کی آواز ہے، گویا کہ وہ اس کے اچھے والد کی آواز ہیں، یعنی اس کے والد کی آواز گویا لگ رہی تھی، ایسی آواز سنی۔ ولیکن لم یکن ہناک انسان حول شہاب، اور لیکن شہاب کے آس پاس، حول کا معنی ارد گرد، آس پاس، اطراف میں، شہاب کے آس پاس وہاں کوئی انسان نہیں تھا۔ فظن انہ کان یحلم، تو اس نے گمان کیا، خیال کیا کہ وہ خواب دیکھ رہا ہے، حلم یحلم کا معنی خواب دیکھنا، کہ وہ خواب دیکھتا ہے۔ فاغمض عینیہ، پس اس نے اس کی دونوں آنکھوں کو بند کر لیا، اغمض یغمض اغمادا باب افعال سے بند کرنا، پس اس نے اس کی دونوں آنکھوں کو بند کر لیا، ورقد علی الارض، اور وہ زمین پر سو گیا،
وغرق فی النوم والاحلام، اور وہ نیند میں اور خوابوں میں غرق ہو گیا، نیند میں اور خوابوں میں، حلم کی جمع احلام یعنی خواب، اور نوم کا معنی نیند، اور غرق یغرق سمیع اسمہ سے غرق ہو جانا، ڈوب جانا، اور وہ نیند اور خوابوں میں ڈوب گیا یعنی اسی میں کھو گیا۔ وَقَانَ الْحُلْمُ الَّذِي شَاهَدَهُ شِهَابٌ حُلْمًا عَجِيبًا غَرِيبًا، وہ خواب جس کو شہاب نے دیکھا تھا وہ عجیب و غریب خواب تھا۔ یہ الحلم الذی شاہدہ شہاب، یہ پورا جملہ کان کا اسم ہے، اور یہ حلمن عجیباً غریباً یہ کان کی خبر ہے۔ وہ خواب جس کو شہاب نے دیکھا تھا وہ عجیب و غریب خواب تھا۔ فقد رآ نفسہ یطیر فی الہواء کانہ طائر لہ جناحان، پس تحقیق کہ اس نے اپنے آپ کو دیکھا اڑتے ہوئے ہوا میں، تحقیق کہ اس نے خود کو اپنے آپ کو دیکھا کس حال میں، یطیر فی الہواء، ہوا میں اڑتے ہوئے یعنی وہ ہوا میں اڑ رہا تھا، کانہ طائر لہ جناحان، گویا کہ وہ پرندہ ہے جس کے دو پر ہیں، جناح کا معنی پر، بازو، اس کی جمع اس کا تثنیہ ہے جناحان۔ فارتفع فوق المنزل والاکواخ، پس وہ منازل اور جھونپڑیوں کے اوپر بلند ہوا، ارتفاع ارتفیع کا معنی بلند ہونا، اونچا ہونا، پس وہ بلند ہو گیا مکانات اور جھونپڑیوں کے اوپر۔ وعبر الجبال والبحار، اور اس نے پہاڑوں اور سمندروں کو پار کر لیا، جبل کا معنی پہاڑ اس کی جمع جبال، اور بحر کا معنی سمندر اس کی جمع بحار، اور عبر یعبر عبورا اس کا معنی پار کرنا، کراس کرنا، اور اس نے پہاڑوں کو اور سمندروں کو پار کر لیا۔ وظہرت لہ الاشیاء من تحتہ صغیرۃ ضئیلۃ، اور اس کے سامنے اور اس کے لیے اس کے نیچے سے چیزیں ظاہر ہوئی چھوٹی معمولی، ضئیلۃ، ضئیل کا معنی کمزور، معمولی، جیسے نورن ضئیل بولتے ہیں، نورن ضئیل کا معنی مدھم روشنی، لائٹ ڈیم ہو تو اس ڈیم لائٹ کو کہا جاتا ہے نورن ضئیل، نورن ضئیل یعنی ڈیم لائٹ۔ یہ بنا ہوا ہے دعول یدعلو دعالتاً و دعولتاً باب کرومہ سے، دبلا ہونا، معمولی ہونا، حقیر ہونا۔ تو وہ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اس کے سامنے چیزیں اس کے نیچے سے چھوٹی اور معمولی ظاہر ہو رہی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، آدمی جتنا اوپر ہوگا، اوپر جائے گا تو نیچے کی چیزیں چاہے بڑی ہو وہ چھوٹی دکھائی دے گی۔ مثلا کوئی آدمی ہوائی جہاز کے اندر بیٹھے اور بیٹھ کر اڑتا چلا جائے اوپر، تو نیچے کی جو چیزیں ہیں وہ جیسے جیسے وہ اوپر جائے گا نیچے کی چیزیں اس کو معمولی اور چھوٹی دکھائی دے گی۔ وکانت ہناک اسراب من الطیور تطیر بجوارہ، اور وہاں پرندوں کا ریور تھا۔ اسراب یہ جمع ہے، اس کا واحد آتا ہے سربن، سربن کہتے ہیں جانوروں کا گلہ یا ریور، کسی مطلب جماعت کی شکل ہو تو اس کو کہا جاتا ہے سربن، چاہے جانوروں کے اندر ہو یا اور کسی چیز کے اندر ایک مجموعہ ہو اس کو کہا جاتا ہے سربن، جس کی جمع اسرابن۔ تو یہاں پر اسراب من الطیور کا معنی پرندوں کی ٹولی، اور وہاں پرندوں کی ٹولی تھی جو اڑ رہی تھی اس کے قریب میں۔ وَتُرَفْرِفُ بِأَجْنِحَتِهَا، اور وہ اپنے پروں کو پھرپھرا رہے تھے، یعنی وہ پرندے جو ہیں وہ اپنے پروں کو، وہ ٹولی جو ہے رفرفہ یرفرفو کا معنی پھرپھرانا، تو یہ پرندوں کی جو ٹولی تھی، ٹولیاں، وہ اپنے پروں کو پھرپھرا رہی تھی، پرندے اپنے پروں کو پھرپھرا رہی تھی۔ جناح کا معنی بازو، پر اس کی جمع اجنحۃ۔ وَكَأَنَّهَا تُلْقِي بِالتَّحِيَّةِ إِلَيْهِ، اور گویا کہ وہ اس کے سامنے سلام کر رہے ہیں۔ القا یلقی، القان کا معنی ڈالنا، اور القا بالتحیہ یعنی سلام کرنا، گویا کہ وہ سلام کر رہے ہیں الیہ اس کی طرف، اس کو۔ وَاجْتَازَ شِهَابٌ بِلَادًا كَثِيرَةً وَعَبَرَ بِحَارًا وَأَنْهَارًا عَدِيدَةً، اور شہاب
بہت سے شہروں کو کراس کر گیا. اجتاز یجتاز اجتیازن اس کا معنی ہوتا ہے تجاوز کر جانا، گزر جانا. اور شہاب بہت سے شہروں کو پار کر گیا، بہت سے شہروں سے گزر گیا. وہ ابرا بہارن و نہارن عدیدتن اور وہ چند نہروں اور سمندروں کو پار کر گیا. ابر یابر عبورن پار کر جانا، کراس کرنا، گزرنا. جیسے حدیث کے اندر بھی یہ لفظ آیا اس کا اسم فاعل کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. تو دنیا میں اس طرح رہ جیسے کہ مسافر ہوتا ہے، ایک اجنبی آدمی ہوتا ہے. کن فی الدنیا کانک غریب، تو دنیا میں اس طرح جیسا کہ کوئی پردیسی ہو، باہر سے آنے والا ہو. او عابر سبیل یا راستہ پار کرنے والا، او عابر سبیل یا راستہ پار کرنے والا. دنیا میں اس طرح تو رہے. خیر اس کا مطلب کیا ہے اور اس کے کتنے معنی بنتے ہیں اس کو احادیث کے اندر بیان کیا گیا، احادیث کی شرح کے اندر بیان کیا گیا ہے. بہرحال مجھے یہاں پر بتلانا ہے کہ ابر یابر سے عابر اسم فاعل کا صیغہ ہے. قبل ان یبدأ فی الحبوط الی الارض، اس سے پہلے کہ وہ زمین کی طرف اترنا شروع کرے، زمین کی طرف اترنا شروع کرے. واستقر فوق شاطئ بحیرہ، اور وہ بحیرہ یعنی جھیل کے کنارے کے اوپر ٹھہر گیا. کون سا جھیل؟ فدیتن یعنی چاندی جیسے کلر والی، چاندی جیسے کلر والی جو جھیل تھی اس کے اوپر وہ ٹھہر گیا. ماؤہا یترقرق ویلتمع کانہ الفدۃ المذابۃ ویفور ویغلی، اس کا پانی ترقرق یترقرق ترقرقن اس کا معنی ہوتا ہے آنکھ میں آنسو بھرانا یا آنکھ کا اشکبار ہونا. ترقرق یترقرق ترقرق الدمع فی العین، آنکھ میں آنسو بھرانا، اور ترقرق العین آنکھ کا اشکبار ہونا، مطلب یہ کہ بہنا. تو ماؤہا یترقرق اس کا پانی بہہ رہا تھا، ویلتمع اور وہ چمک رہا تھا، کانہ الفدۃ المذابۃ گویا کہ پگھلی ہوئی چاندی ہے، گویا کہ وہ پگھلی ہوئی چاندی. مذابۃن عذاب یذیب اذابۃن کا معنی پگھلانا، اسی سے یہ مذابۃن اس میں مفعول کا صیغہ ہے، پگھلائی ہوئی. تو گویا کہ وہ پگھلائی ہوئی چاندی ہے، اس طرح اس کا پانی چمک رہا تھا. ویفور ویغلی، فار یفور فوراً و فورانن، زمین سے پانی کا زور سے نکلنا، ابلنا. گویا کہ وہ ابل رہا تھا، ویغلی اور جوش مار رہا تھا. دونوں گویا یہ ہم معنی ہی ہے، فار یفور اور غلا یغلی، غلیانن. غلا یغلی اس کا معنی جوش مارنا، ابلنا. گویا کہ وہ ابل رہا تھا اور جوش مار رہا تھا. کأن نارن ہائلتن تسری فیہ، گویا کہ آگ ہیں، زبردست آگ ہیں جو اس میں سرایت کرتی ہے، جو اس میں چل رہی ہے. سرایسری سرین و سرایتن کا مطلب چلنا، دوڑنا. گویا کہ وہ زبردست آگ ہیں جو اس میں سرایت کر رہی ہے، اس میں چل رہی ہے، اس میں موجود زبردست آگ ہے. حائلتن کا معنی زبردست. یہ حال یحول حولن سے بنا ہوا، اس میں فاعل کا صیغہ زبردست، بھاری بھرکم. وفی وسط البحیرۃ کان ہناک قصر عجیب غریب، اور بحیرہ یعنی تالاب کے بیچوں بیچ میں وہاں ایک عجیب و غریب محل تھا. قصر کا معنی محل، اس کی جمع آتی ہے قصور. لم تقع عین انسان علیہ من قبل، جس پر کسی انسان کی آنکھ اس سے پہلے نہیں گری، یعنی نہیں دیکھا، مطلب کسی انسان نے اس کو نہیں دیکھا. تو وہاں ایک عجیب و غریب محل تھا جس پر کسی انسان کی آنکھ پہلے نہیں گری تھی، یعنی کسی انسان نے اس سے پہلے ایسا عجیب و غریب محل نہیں دیکھا تھا. فقد کان القصر مستقرا فوق سطح الماء، بس تحقیق کے محل ٹھہرا ہوا تھا پانی کی سطح کے اوپر. بلا عامدۃ او اساس، بغیر کسی ستونوں کے یا بغیر بنیاد کے.
आमिदतुन ये जमा है, यानी सुतून को कहा जाता है। इमादुन उसका मतलब होता है सुतून, इमादुन सुतून को कहते हैं, ये उसी की जमा है आमिदतुन। और एक जमा उसकी अमदुन भी आती है, इमादुन की जमा अमदुन भी आती है और आमिदतुन भी आती है। कुरान करीम के अंदर अमद का लफ्ज़ आया है, अल्लाहुल्लज़ी रफ़ा समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौनहा, अल्लाह तबारक व तआला ने आसमानों को उठाया बग़ैर किसी सुतून के। अल्लाहुल्लज़ी रफ़ा समावाति बिग़ैरि अमदिन, बग़ैर किसी सुतूनों के, तरौनहा जिसको तुम देख रहे हो। तो इमाद उनकी ये जमा है आमिदतुन और कुरान में उसकी जमा है आमदुन, बग़ैर किसी सुतूनों के या बुनियाद के। असास उनका मना बुनियाद, असल, उसकी जमा उससुन और असासात आती है। कन्नमा हुआ सफ़ीनतुन दख़मतुन साबिहतुन फ़ौक़ सफ़हतिल माई, गोया के वो एक ज़बरदस्त कश्ती है। दख़मतुन का माना ज़बरदस्त, भारी भरकम, बहुत बड़ी। जैसे फ़ीलुन दख़मुन यानी ज़बरदस्त भारी भरकम हाथी, फ़ीलुन दख़मुन यानी भारी भरकम हाथी। तो इसी तरह सफ़ीनतुन दख़मतुन भारी भरकम कश्ती यानी बहुत ज़्यादा बड़ी कश्ती हो, उसको कहते हैं सफ़ीनतुन दख़मतुन। गोया कि वो बड़ी कश्ती है जो तैर रही है पानी की सतह के ऊपर। सफ़हतुन उसका माना होता है चेहरा, ऊपर का हिस्सा, सामने का हिस्सा हो उसको सफ़हतुन कहा जाता है, जानिब को भी कहा जाता है। यहाँ मुराद पानी की सतह, गोया के वो बड़ी ज़बरदस्त कश्ती है जो तैर रही है पानी की सतह के ऊपर। वकानत जुदरानुल क़स्र मिन ज़्हाबिल अस्फ़रिल लामिई व क़िबाबुहु मिनल याक़ूतिल अहमरी, और महल की दीवारें चमकदार पीले सोने की थी। और महल की जिदारुन का मना दीवार, उसकी जमा है जुदरानुन, और महल की दीवारें थी चमकदार पीले सोने की, लाम उनका मना चमकदार। व क़िबाबुहु क़ुब्बतुन की जमा है क़िबाब यानी गुंबद, और उसके गुंबद मिनल याक़ूतिल अहमरी सुर्ख़ याक़ूत के थे। याक़ूत एक कीमती पत्थर है, कीमती पत्थर होता है उसको याक़ूत कहते हैं। व नवाफ़िदु मुरस्सातुम बिहब्बातिल अलमास, और उसकी खिड़कियाँ जुड़ी हुई थी अलमास के दानों से। रस्सा युरस्यु तरसियन का मना जवाहिरात से आरास्ता करना, किसी चीज़ पर जवाहिरात या मोती जुड़ना, यानी उसके ऊपर मोती चढ़ा देना, मोती जोड़ देना। तो मुरस्सातुन उसकी खिड़कियाँ कैसी थी? मुरस्सातुम बिहब्बातिल अलमास, अलमास जो है हीरे को कहा जाता है, कीमती हीरा, हीरों के दानों से उसकी खिड़कियाँ जुड़ी हुई थी, यानी उसकी खिड़कियों के ऊपर ये हीरों के दाने लगे हुए थे। वकान युहीतु बिल क़स्रि दबाबुन खफ़ीफ़ुन, और महल को घेरे हुए था एक हल्का सा कोहर। दबाबुन कहा जाता है कोहर को, कोहरा, कोहरे को। कोहरा यानी धुंधला सा जो आसमान पर सुबह को सर्दी में छा जाती है, एक धुंधली सी जो हालत होती है, धुंधला, धुंध जो आसमान पर सुबह को सर्दी में छा जाती है, उसको कहते हैं कोहरा। दबाबुन कसीफुन यानी ज़बरदस्त कोहरा। और महल को एक हल्का सा या खफीफ का माना हल्का सा, और दबाबुन कसीफुन हो, सासे कसीफुन तो उसका माना होता है गहरा यानी बहुत ज़्यादा। खफीफ का ऑपोजिट उल्टा, कसीफ यानी गहरा। हल्का सा कोहरा महल को घेरे हुए था। व कअन्नहु नुदफुस सल्जिल अबयद फ़ी शक्ल अबातिन कबीरतिन युतव्विकुल क़स्रल अजीबा। कअन्नहु नुदफुस सल्जिल अबयद फ़ी शक्ल अबातिन कबीरतिन युतव्विकुल क़स्रल अजीबा, गोया कि वो नदफ़ा यंदफ़ नदफ़न व नदफ़ानन, उसका माना होता है रूई धुनना। तो यहाँ पर तर्जमा यूँ करेंगे, गोया के वो धुना हुआ सफ़ेद बर्फ़ है बड़ी आबा की शक्ल में,
گویا کہ وہ دھنا ہوا، جیسے روئی کو دھنا جاتا ہے کیسا لگتا ہے، تو برف بھی گویا برف کی شکل ایسی تھی گویا کہ اس کو دھن دیا گیا، گویا کہ وہ سفید دھنا ہوا برف ہے ایک بڑے ابا کی شکل میں. اباتن کا معنی بغیر آستین کا چوگا جو کپڑوں پر پہنا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں اباتن. تاکہ بغیر بھی بولا جاتا ہے اباؤن اور اباعتن، تاکہ ساتھ اور تاکہ بغیر. بغیر آستین کا چوگا جو کپڑوں پر پہنا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے اباتن. یطوق القصر العجیبہ جو گھیرے ہوئے تھا عجیب و غریب محل کو. طوق یطوق تطویقاً اس کا معنی گھیرنا، گھیرا ڈالنا، گلے میں توق یا مالا ڈالنا، کسی کے لیے کوئی چیز توق بنا دینا. یہاں پر ترجمہ کریں گے گھیر لینا. وہ گھیر رہا تھا عجیب و غریب محل کو. کما کان الصمت والسکون یحیطان بالمکان، جیسا کہ خاموشی اور سکون کی کیفیت گھیرے ہوئے تھی مکان کو، جگہ کو. فیلقیان الرہبۃ والخوف فی القلوب، پس وہ دہشت اور خوف ڈال رہی تھی دلوں میں. یہ منظر ایسا تھا کہ دلوں کے اندر خوف اور دہشت طاری ہو جائے، دلوں کے اندر دہشت پیدا ہو جائے. فیلقیان الرہبۃ والخوف فی القلوب، پس وہ دہشت اور خوف ڈال رہی تھی دلوں میں. یہ تھا شکاری اور اس کے تینوں بیٹوں کی کہانی کا پارٹ نمبر 4. انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں مابقیہ کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. تب تک کے لیے انتظار کیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے. فی امان اللہ، الی اللقاء.